أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے ہفتے الحمدللہ کتاب الزکوٰۃ وہ تکمیل کو پہنچی، اللہم لک الحمد و لک الشکر. اس کے بعد کتاب الصوم انشاءاللہ رمضان المبارک سے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے شروع کریں گے اپنے موقع سے، تاکہ احادیث ذہن میں ہو رمضان المبارک کے لیے. اور اس کے بعد جو کتاب ہے وہ کتاب الحج اور فضائل حرمین شریفین، انشاءاللہ وہ کتاب آج شروع کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی محبت نصیب فرمائے اور وہاں جانے کا داعیہ پیدا ہو ہمارے اندر. اور جن لوگوں نے حج نہیں کیا ہے، اللہ تعالی ہمارے حج کی جو یہ ہمارے پر ذمہ داری ہے اس کو جلد عافیت سے پورا کروائے. انشاءاللہ یہ کتاب الحج کرنے کے بعد پھر کتاب الصوم کریں گے. So last week we had completed کتاب الزکاة and then in the order of the book it is کتاب الصوم, the book of fasting now, but we will delay the کتاب الصوم until 1 month before Ramadan, and then inshallah so that at that time we read those hadiths for the month of Ramadan, they are fresh in our minds. Today inshallah, tonight we will start کتاب الحج and the book of the Fazail of Haramain al-Sharifain, the book of virtues of the two Haramain. جو آیت تلاوت کری، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض قرار دیا ہے ان لوگوں پر جو اس کی اطاعت رکھتے ہوں، اور کوئی نہ مانے تو اللہ کو دنیا بھر میں کسی کی پرواہ نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ اکبر. The ayah that I recited just now, more or less meaning is that Allah subhanahu wa ta'ala has made farz over people the hajj of the house of Allah subhanahu wa ta'ala, those who have the capacity, those who can. And then those who turn away, those who do not agree, then Allah subhanahu wa ta'ala does not care about the whole world, or basically Allah subhanahu wa ta'ala does not care about anything. When this ayah was revealed, there is two hadiths mentioned here, basically two narrations of the same hadith about the revelation of this ayah. عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. اس حدیث کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اس حدیث کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم کو خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے
اور یہ حضرت علی کی روایت میں اس کی صراحت ہے کہ یہ جب آیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جو آیت ابھی تلاوت کری جس میں حج کی فرضیت کا حکم ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ہم سب کو بتایا کہ حج ہم پر فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا حج کرو، یعنی اس کو حج کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے؟ یہ صحابی جو ہیں ان کی حضرت علی کی روایت میں لکھا ہوا ان کا نام بھی، اور یہ اصل میں فتح مکہ کے وقت اس کے بعد مسلمان ہوئے تھے، تو نئے مسلمان ہوئے تھے، اور حج کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ 9 یا 10 ہجری میں آیا ہے، 10 ہجری میں آیا غالباً، اکثر علماء کی جو اس میں تحقیق لکھی ہوئی ہے وہ 10 ہجری۔ تو نئے مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال یہ حج کرنا ہے ہمیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو کہ تربیت یافتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر خاموش ہو جائیں تو ہم بھی اس پر خاموش ہو جائیں، بار بار وہ سوال نہ کریں۔ لیکن یہ صحابی چونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ یہ سوال پوچھا، اور پھر سہبارہ یہ سوال پوچھا۔ جب 3 دفعہ انہوں نے اپنا سوال دہرایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں کہہ دیتا کہ ہاں، تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور وہ تم ادا نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کسی معاملے میں جب میں تم کو کوئی حکم نہ دوں تو مجھ سے حکم لینے اور سوال کر کر کے اپنی پابندیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم سے پہلی امتوں کے لوگ اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے سوال بہت کرتے تھے اور پھر ان کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ لہٰذا میری ہدایت تم کو یہ ہے کہ جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دے دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو، اور جب تم کو کسی چیز سے منع کر دوں تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت۔ This hadith, there's 2 narrations of this hadith that are mentioned here. The one that we are translating is the narration of Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anh. The background of this is that Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah in the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala has clearly given the command of Hajj, and this was, according to most muhaddithin, 10th Hijri, after the conquest of Makkah. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radiyallahu anh narrates that the Prophet sallallahu alaihi wasallam one day gave us a speech, and he said that, O people, Hajj has been made farz for you, therefore do Hajj or make arrangements and do Hajj. A person asked that, Ya Rasulullah, has this Hajj been made farz for us every year? Is this some annual thing? And Hazrat Ali radiallahu anhu has mentioned the name of this Sahabi. He was a Muslim who had recently accepted Islam, so he did not realize that the Sahaba who were trained by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who had been in the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they had got this etiquette that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam tells something, just do it as the Prophet sallallahu alaihi wasallam tells it, and do not ask further questions. This Sahabi, he asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam that, Ya Rasulullah, is it mandatory or farz every single year? The Prophet sallallahu alaihi wasallam kept quiet in response, and this was a sign that the Prophet sallallahu alaihi wasallam does not want to respond to this question. This Sahabi radiallahu anh, may Allah bless him, he asked again and for a third time. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that, had I said yes when you asked me, then it would have become farz on you, and then you would not have been able to fulfill it. You do not, basically it's not easy for everyone to go, and if this becomes a farz, then it would have been very hard. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that, until I give you a specific command or instruction about something, do not go asking for further details. You will make life difficult for you, essentially. People before you, the previous nations, they were destroyed because they used to ask unnecessary questions, too many questions, to their Anbiya, and then would not follow those. Therefore the Prophet ﷺ commanded that when I tell you to do something, do it mastata'tum, as much as you can, with full
with your mastata'tum does not mean that do it as much as you can and then leave it very easily, but the meaning is that put your full energy in doing what I have commanded you. And when I tell you to stop from something, then use your best capacity to stay away from it. This hadith is of Sahih Muslim, and this hadith is one of the many hadiths which clearly establish the Prophet ﷺ as an authority in deen. Whatever the Prophet ﷺ says and tells us to do is deen. Whatever the Prophet ﷺ asks us to stay away from, that is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Here the Prophet ﷺ is clearly saying that if I had said yes, Hajj would have become first for you every single year. So may Allah protect us. This is one hadith. There is many other hadiths that tell us the same thing, and there is several tens of ayat of the Quran that specifically mention that Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is an authority in deen. This was his purpose of life. By way of his prophethood, he is an authority of deen. His yes is yes in deen. His no is no in deen. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. As the world is going towards its end, people are becoming slaves of their desires. And this is one of the key reasons why following the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is becoming something more of a, we are being told that it is more of an accessory thing. You do it, that's great. If you don't do it, na'uzu billah. Similarly, there's people who do not question the authority of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but they question the authenticity of the narrations quoted from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And both of these things are things of kufr. That if you say that na'uzu billah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his hadith, his sunnah, his sayings are not a hujjat, are not a authority in deen, then that is a thing of kufr as well. And similarly, those ahadith that have been quoted by the Prophet from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, widespread. The example that is written in the books of hadith is that, for example, there is a few things that are such widely spread that it is impossible that the reality could be against it. For example, how many of us were there when World War I and World War II happened? But we all believe that they did happen. Similarly, when we were in India and Pakistan, we knew, for most of us, that Washington DC is the capital of the United States, although we had not seen it. Some knowledge is widespread. So there is narrations of the hadith, of the sunnah of the Prophet ﷺ, which were widespread common knowledge among Sahaba. And through every era, every generation, it was a widespread knowledge. So there is simply no chance that it could be wrong, that there could be any question about the authenticity of it. Some ahadith, they are copied word for word, and they were widely known among the Sahaba. These are called mutawatir ahadith bil lafz, by the words, that even the words were common knowledge among Sahaba, that this is the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But then there is a vast collection of ahadith, and this is not a small collection that we are talking about. Most of our deen is coming from those ahadith which were by action. It was widespread knowledge among Sahaba that this is the action of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is how the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to do things. None of them has disagreed to it. A very easy to understand example that is given in books is the number of rakat of every salah. That there is 2 farz in Fajr, 4 in Zuhr, 4 in Asr, 3 in Maghrib, 4 in Isha. Widespread knowledge among the Sahaba. It has been narrated by different Sahaba in different words, but this fact that there is this many rakat, this fact itself is mutawatir, is widely, famously known among the Sahaba and after the Sahaba in every single generation. So there is simply no chance that so many different people, na'uzu billah, would have conjured up
a lie against the Prophet ﷺ on their own independently. So therefore, to not believe in these ahadith, in these kind of ahadith, which are accepted, widely accepted to be authentic and part of the sunnah of the Prophet ﷺ, this leads one to kufr. Therefore, may Allah subhanahu wa ta'ala protect us. We should be very careful when we are, na'uzu billah, somehow, or when we listen to somebody who's trying to, in any way, shape or form, implying or expressly, trying to degrade the station of the hadith of the Prophet ﷺ. And not only the hadith, but then another distinction that should be made is that the Prophet ﷺ has told us in some famous hadith that there will be 73 groups, and not only group but a specific kind of group called firqa, which differ in aqaid. A firqa is that which differs in aqaid. There will be 73 groups which will differ in aqaid, and only one will enter Jannah. The Prophet ﷺ was asked, what is the sign of those people? The Prophet ﷺ said, Ma ana alayhi wa ashabi. Ma ana alayhi wa ashabi. How I am doing, they will follow it, and they will follow how my sahaba are doing things. So it's not only about the words of the Prophet ﷺ, but more importantly, how the Prophet ﷺ did things and how the sahaba did things. Because that is the extract and the final application. It is deen in action, authenticated and certified by the Prophet ﷺ. That whatever the words of the Prophet ﷺ are, and whatever are the ayat of the Quran, how they will be applied to the life of a commoner, that is the life of Sahaba. Therefore, and that happened under the very eyes of the Prophet ﷺ. Therefore, Sunnah comprises not only of the words of the Prophet ﷺ. Ma ana alayhi wa ashabi means that it's not only the words of the Prophet ﷺ, but every single thing that was done by the Sahaba in the lifetime of the Prophet ﷺ, and by the ayat of the Quran it is proven that even after the life of the Prophet ﷺ. So if the Prophet ﷺ gained knowledge that certain of my Sahaba have done such a thing, and if the Prophet ﷺ did not expressly and clearly say no to it, that was a wrong thing, that has become a part and hujjat and authority in our deen. Because the Prophet ﷺ was burdened with the responsibility of explaining the Quran and making it apply to the lives of the Sahaba. These were the people who were being trained by the Prophet ﷺ. So na'uzu billah, if you are saying that the Prophet ﷺ saw something, this is the action of Sahaba, and the Prophet ﷺ kept quiet, although it was wrong, we are accusing the Prophet ﷺ, na'udhu billah hasha wa kallah, that the Prophet ﷺ did not fulfill his responsibility of making sure that deen is being applied correctly. Therefore, every single action of Sahaba that the Prophet ﷺ did not refute is hujjat and authority for us. The Prophet ﷺ has said, it's a famous hadith, oftentimes we do not pay attention to it. The Prophet ﷺ has said, Ashabi kan nujum, my Sahaba, they are like stars. فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. Pick any one of them and follow them, you will be rightly guided. Pick any one of them and follow them, you will be rightly guided. Therefore, the Prophet ﷺ, his words, his actions, and the actions of the Sahaba that the Prophet ﷺ either commended, praised, or kept quiet, they are all part of Sunnah. Those actions of the Sahaba that the Prophet ﷺ expressly said that this was wrong, then they are, of course, mentioned by the Prophet ﷺ to be wrong. Otherwise, it is part of our deen. It is considered a basis of our deen. And we cannot, na'uzu billah, go against or say that any of these is wrong. There is different levels of fitan. The Prophet ﷺ warned us that there will come a time when ilm will be lifted. And bogus people will remain. Bogus people. The Prophet ﷺ gave the example, and the analogy given was that dry, valueless remains of crops and stuff that flows with any wind or any air. Weightless, no depth of ilm, no true knowledge,
and their only job would be to fight with each other. Their only job would be that they would keep fighting each other. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us. Today we look that there is people especially on social media, on YouTube and Facebook and others, that everything is tasty when there is arguments. We click those links which talk about things that have friction. What did certain person say? What did another person say? What did that person say? What did that person say? How tasty is their fight? This is, na'uzubillah, our learning of deen, na'uzubillah, has been restricted to this. Remember, learning of deen cannot be through the internet. The internet is not a source of learning deen. The internet is not a source of learning dunya either. There is so many things that are there on the internet. If you do not know the person who's posting those things, do not believe them. If we do, we will lose out on this dunya, in worldly matters, and in the hereafter as well. Abhi I was looking, and somebody sent me this, that if you have flu and cold, you could slice potatoes and put them under your feet and wear a sock and sleep at night, and you wake up in the morning, the potato becomes black and very ugly looking, and your cold is all the toxicants are extracted. Such kind of things are spread, and there's millions of people who have followed this, and there's millions of people who are doing this. So if we start listening to things on the internet, we will be at a loss in matters of dunya as well. How could we make internet our source of learning of deen? If you know the person who's posting it, or the knowledge that is coming from, they are an authentic person, and the ulama of our time verify them, then it's a different story. But otherwise, everything that we see here and there, these things are going in the direction of general scheme. General scheme is either degrade the Sahaba or degrade the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his hadith. You will now that you have it in your mind, whatever of these things you see, they have a general theme. There is a group who will be talking about how the action of Sahaba is not important, and they will present one hadith or two hadiths and try to prove that what the Sahaba did was wrong. And that is based on lack of understanding of deen. Because you are looking at one or two hadiths, you do not have the complete knowledge and why certain Sahaba were doing what they were doing. And then there is another group, next level, which would say, Hasbuna Kitabullah. The book of Allah is enough for us, and they will create questions in your minds about the authenticity of hadith. And there is some, may Allah protect us, who's going astray and who's being wrong, is very clear that they, na'uzubillah, outright reject the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. These are the three general schemes that you will find, and these are the beginning of the fitan, of the lifting of ilm, the lifting of knowledge. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us in many hadiths about it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, one of the signs of Qiyamah is that the people who come afterwards, the people who come later, they will start pointing fingers over the people who have passed before. And in the matters of deen, we are seeing this openly, very openly. Imam Azam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi said this, na'uzubillah, he did not even have any hadith. Such and such big scholar of hadith said this, na'uzubillah, he did not know this. Such and such scholar of hadith or the Quran who has been well respected for 1,000 years, people today are pointing fingers at them that na'uzubillah, they did not understand it enough. Na'uzubillah. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from these fitan. This hadith, many other hadiths, and many ayat of the Quran particularly command us to do as the Prophet sallallahu alaihi wasallam has done, obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When Allah subhanahu wa ta'ala has commanded for something to be done, then it is impossible that Allah would not preserve that thing, or will not. The principle of Allah subhanahu wa ta'ala is that He does not command us to do something that is impossible. And Allah in several ayat of the Quran has told us that you have to listen to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Even so much so, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Whoever listens to the Prophet, they have listened to Allah subhanahu wa ta'ala. So these ayat, na'uzubillah, what are we saying? That Allah told us to do something that is not applicable today, na'uzubillah. If we are saying, na'uzubillah, those people who are saying that the hadith was not authentically preserved, then what are we saying? That Allah subhanahu wa ta'ala, na'uzubillah, asked us to do something that He did not care about preserving by
the words of the Quran, it is proven that the hadith and the explanation of the Quran, as the Prophet ﷺ did, it will be preserved to the last day. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among those who understand, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect us from all sorts of trials and tribulations and confusions in deen. عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس حج کے سفر کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری بھی میسر ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکے، پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. Narrated by Sayyidina Ali al-Murtada radiyallahu anhu that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that whoever has the necessary means of the travel, Jazakallahu khairan, may Allah bless you, Ameen. Whoever has the necessary means of this journey of Hajj and the ride to take them there, and then still they choose not to do Hajj, then Allah does not care basically if they die as a Yahudi, as a Jewish person or a Christian. Because the saying of Allah subhanahu wa ta'ala is that this ayah of the Quran, the وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, that it is a right of Allah subhanahu wa ta'ala, it is farz upon people to do the Hajj of the house of Allah subhanahu wa ta'ala on those people who have the capacity, who have the means to get there. اس حدیث کی تشریح میں حضرت نے لکھا ہے کہ جو لوگ حج نہ کریں ان کو یہودیوں اور نصرانیوں سے ملایا ہے، جبکہ جو لوگ نماز نہ پڑھیں ان کو مشرکین سے ملایا ہے، کیونکہ نماز کا چھوڑ دینا یہ مشرکوں کا عمل ہے، اور مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے اور حج کو اہمیت دیتے تھے اور حج کرنے والوں کو عزت و اکرام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی خدمت کرنا اپنے لیے سعادت کا باعث سمجھتے تھے، لیکن حج میں انہوں نے شرکیہ باتیں شامل کی ہوئی تھیں. جبکہ نصرانیوں اور یہودیوں کی یہ خاص نشانی تھی کہ عرب کے لوگ مشرکین بھی وہ حج تو کرتے تھے، لیکن عرب کے بھی یہودی نصرانی یہ بیت اللہ شریف کا حج نہیں کرتے تھے. تو اس لیے جو مسلمان ہونے کے باوجود اور استطاعت ہونے کے باوجود، جس کی تفصیل انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے، اگر وہ اپنی جان بوجھ کے حج نہ کرے تو ایسے شخص کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی مراد یہ کہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں والا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. This is hadith of Hadith Ali radiallahu anhu. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has compared those people who do not do Hajj, that Allah subhanahu wa ta'ala does not care if they die as a Jewish person or a Christian person, particularly so because this was the way of the Jewish and the Christian people, that they would not do Hajj. Those people in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has compared them, those who do not pray or do not establish salah, as compared them to mushrikeen, because the way of the mushrikeen of the Arab was that they would not pray, but they would still do Hajj, and they would still consider and value and give, this was something sacred for them. People from wherever they would come for Hajj, they would respect them, they would serve them and consider it an honor for them. But it was the Jewish and the Christians people, it was salient, like a significant sign of them that they would not do Hajj. So the Prophet ﷺ is saying that Allah subhanahu wa ta'ala does not care if they die as a Jewish person or a Christian person. Basically it's a thing of Jewish and Christian people that they can do Hajj and still do not do Hajj. Now what is this can do? The next hadith details it. عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يجب الحج قال الزاد والراحلة. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سامان سفر اور سواری.
Hadith Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma has narrated that a person came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and asked, Ya Rasulullah, what makes the Hajj mandatory? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, the means of traveling and the ride. So the fuqaha have mentioned that whoever, when the ways are open and when somebody has enough money and health to go to Hajj, and they also have enough means to take care of those that they are leaving behind. For example, if they can't take their family, they are choosing to leave behind their family, then they should have enough to provide for their family. Then for such people, it is farz, it becomes farz. Some fuqaha in today's world, they say that the times are such that nikah, doing marriage, is something that should be considered. When somebody is in that situation that they only have enough money to either do their nikah and marry or go for Hajj, then they should consult a scholar, consult a mufti, and ask them and put their specific situation before them and then get the answer. So basically, may Allah subhanahu wa ta'ala grant us a realization that when we have enough savings and we are saving for just amassing money in our bank accounts, and we have different things in our mind, and the time for Hajj comes, then Hajj does become farz. And when Hajj becomes farz upon somebody, then they have to do Hajj. The responsibility is not lifted even if the money goes away. So when the Hajj has become farz and now we don't have money, then when Hajj became farz, that became a responsibility. So you have to do Hajj. So it's something that we cannot needlessly delay. When we have the money and the means to get there, then Hajj becomes farz. From here, last year, I know that someone in my family also went, and some other close contacts went, and they said that roughly $10,000 was the expenditure of Hajj, all in all, from going from here and coming back. So therefore, when somebody has that kind of money, then they should be really concerned that has Hajj become farz upon me, and then try their best to do the Hajj at their earliest, inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے، زندگی بھر کے گناہ معاف فرما دیجئے، نئے پرانے، خفیہ علانیہ، ظاہری باطنی، جو ہم نے اکیلے میں کیے، لوگوں سے چھپ کے کیے یا لوگوں کے ساتھ مل کر کیے. یا اللہ جو ہمیں یاد ہو یا ہم بھول گئے، یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، آپ نہیں بھولتے. یا اللہ ہمیں فضل و کرم سے یا اللہ سارے گناہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں یا اللہ صاف ستھرا فرما دیجئے. یا اللہ روحانی طور پر بھی صاف ستھرا فرما دیجئے، جسمانی طور پر بھی صاف ستھرا فرما دیجئے. صاف ستھرا رہنے کی عادت نصیب فرما دیجئے. صاف ستھرا رہنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں اپنے مقبولین میں، اپنے مقربین میں شامل فرمائیے. یا اللہ نالائقی سے بچائیے. یا اللہ جو نالائقی کی، بے وفائی کی باتیں ہم سے ہو جائیں، یا اللہ محض فضل و کرم سے یا اللہ اپنی ہی عطا سے یا اللہ ہمیں فوراً توبہ کر کے یا اللہ لپک کر یا اللہ دوڑ کر آپ کی طرف واپس آنے والا بنائیے. اور یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. آئندہ کے لیے اللہ گناہوں سے بچنے والا بنائیے. یا اللہ ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. یا اللہ جو ہمارے دلوں میں ہے، یا اللہ جو ہمارے پاس خفیہ ہے، یا اللہ آپ سب کو جانتے ہیں. یا اللہ آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے. یا اللہ ہم ہر گناہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ گناہوں کو معاف کرنا آپ کا محبوب ترین عمل ہے. یا اللہ محض فضل و کرم سے اپنے اس محبوب ترین عمل کو ہمارے گناہوں پہ جاری فرمائیے. اور یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے، گناہوں کا اثر تک مٹا دیجئے، نام و نشان بھی مٹا دیجئے. یا اللہ ہم نے غلطیاں کر کے یا اللہ اپنا نقصان کیا. یا اللہ ہم آپ سے دور بھاگتے رہے. آج یا اللہ یہ گناہ ہم کو یا اللہ
سانپ بن کر ڈس رہے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں گناہوں سے بھی بچا لیجئے، یا اللہ گناہوں کے اثرات سے بھی بچا لیجئے، یا اللہ گناہ معاف فرما دیجئے، گناہوں کے اثرات بھی محف فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے اپنا صاف ستھرا مقبول بندہ بنا لیجئے۔ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا صاف ستھرا دین یا اللہ، جس میں یا اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں، یا اللہ ہمیں یا اللہ اس پہ یا اللہ کاربند فرما دیجئے، یا اللہ اس پہ چلنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم نالائقوں کے لیے اعزاز یہ شرف قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ آپ نے اپنے قرآن میں ہمیں بتایا ہے کہ یا اللہ ہم بنائے ہی ایسے گئے ہیں کہ یا اللہ کبھی ہم برائی کی طرف لپکتے ہیں، یا اللہ کبھی اچھائی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ جب اچھائی کا داعیہ پیدا ہو یا اللہ اس کو فوراً کرنے والا بنائیے اور اس کو ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، اور یا اللہ جب نافرمانی کا شوق پیدا ہو یا اللہ اس کی خواہش پیدا ہو یا اللہ اس کو دبانے والا، اس سے لڑنے والا بنا دیجئے، اور ہمارے اس لڑنے پہ یا اللہ آپ رحم کھا لیجئے، اور ہمارے اس لڑنے پہ آپ یا اللہ ہم سے پیار فرمائیے، اور یا اللہ ہمارے اس لڑنے کو کامیاب فرمائیے، اور یا اللہ ایک لمحے بھی یا اللہ نافرمانی اور یا اللہ بے وفائی کی زندگی نہ دیجیے، یا اللہ اپنا بنا کے رکھیے، یا اللہ اپنا بنا کے رکھیے، اپنی قوت سے یا اللہ اپنے ساتھ چپکا لیجیے، یا اللہ جو بچے کمزور ہوتے ہیں یا اللہ والدین کی ان پر خاص نظر ہوتی ہے، یا اللہ ہم انتہائی نالائق بندے ہیں، یا اللہ انتہائی کمزور بندے ہیں، یا اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈالیے، کسی امتحان میں نہ ڈالیے، خصوصاً دین کے معاملے میں یا اللہ کسی آزمائش امتحان میں نہ ڈالیے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ پیار سے یا اللہ آرام سے یا اللہ دین پہ عمل کرا دیجیے، دین پہ عمل کرنا ہمارے لیے مرغوب بنا دیجیے، یا اللہ گناہوں کو ہمارے لیے سے ہم کو متنفر فرما دیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ خوب ذوق سے یا اللہ شوق سے چاہت سے یا اللہ مسجدوں میں آنے والا بنائیے، مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائیے، اور یا اللہ فرشتوں کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والا بنائیے، یا اللہ اس کے بہترین اثرات ہماری زندگی پر، ہمارے اہل خانہ کی زندگی پر یا اللہ ہماری نسلوں کی زندگی پر مرتب فرمائیے، یا اللہ ہمارے رزق میں بھی اللہ خوب برکت عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے دین میں بھی خوب برکت عطا فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں یا اللہ ہم کو سر تپا ڈھال دیجیے، یا اللہ ہماری زندگیوں کو یا اللہ سنت کا نمونہ بنا دیجیے، یا اللہ اس میں خیر و برکت پیدا فرما دیجیے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری و باطنی قرب ہم سب کو نصیب فرمائیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبول یا اللہ شہر میں یا اللہ ہمیں بار بار جانا نصیب فرمائیے، یا اللہ حرمین شریفین کی زیارتیں، وہاں کے عمرے، وہاں کے حج، وہاں کی حاضریاں زیارتیں یا اللہ ہم کو بار بار نصیب فرمائیے، قدر کے ساتھ نصیب فرمائیے، آسانی اور قبولیت کے ساتھ نصیب فرمائیے، یا اللہ حج مبرور نصیب فرمائیے، یا اللہ حج مبرور نصیب فرمائیے، حج مبرور نصیب فرمائیے، یا اللہ اگرچہ وسائل نہیں ہیں یا اللہ لیکن آپ مسبب الاسباب ہیں، یا اللہ آپ کے در میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ آپ یا اللہ اسباب کے یا اللہ محتاج نہیں، یا اللہ آپ غیب سے اسباب پیدا فرمائیے، آپ غیب سے اسباب پیدا فرمائیے، یا اللہ حج مبرور نصیب فرمائیے، حج مبرور نصیب فرمائیے، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے، یا اللہ اپنے در کے عاشقانہ پھیرے لگانے والا بنائیے، یا اللہ اپنے عشق میں یا اللہ صحراؤں میں جا کے ٹھہرنے والا بنائیے، یا اللہ حج کی عظیم عبادت نصیب فرمائیے، یا اللہ مقبول طریقے سے نصیب فرمائیے، اس کو ہمارے لیے آسان بھی بنا دیجیے، اور یا اللہ ہمارے دلوں میں اس کی فکر پیدا فرمائیے، یا اللہ ہمیں جلد سے جلد یا اللہ حج کرنے والا بنائیے، یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ ہمیں بتایا ہے کہ آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے جو یا اللہ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، یا اللہ ہم ایسے لوگ نہیں بننا چاہتے جن کی آپ ہی کو پرواہ نہ ہو، یا اللہ ہمارے تو سبھی کچھ آپ ہیں، یا اللہ ہمارے خالق آپ ہیں، یا اللہ ہمارے رازق آپ ہیں، یا اللہ لمحہ لمحہ ہم کو بچانے والے، ہماری حفاظت فرمانے والے، ہم کو دینے والے، یا اللہ ہمارے سارے اعضائے جسمانی سے کام کرانے والے آپ ہی ہیں، یا اللہ اور یا اللہ ہمارے اختتام بھی اللہ آپ ہی کی طرف رجوع ہے، یا اللہ آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، آپ ہی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یا اللہ ہم اس کے قابل نہیں، یا اللہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے، اس بات کو سہار نہیں سکتے کہ یا اللہ آپ ہماری پرواہ کرنا چھوڑ دیں، یا اللہ ہمیں ایسے یا اللہ محروم لوگوں میں سے نہ فرمائیے، ایسے محروم لوگوں میں سے نہ فرمائیے، یا اللہ ہمیشہ یا اللہ ان کاموں سے دور رکھیے، یا اللہ جو آپ کو ناراض کر دیتے ہوں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہ مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے اس ادارے کی حفاظت فرمائیے، یہاں آنے والوں کی، یہاں کام کرنے والوں کی، یا اللہ یہاں نمازیں پڑھنے والوں کی، یا اللہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کی، یا اللہ جو بڑے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کی، یا اللہ سب کی یا اللہ دینی دنیاوی زندگیوں میں خوب خیر و برکت پیدا فرمائیے، عافیت نصیب فرمائیے، اپنی نعمتوں میں غوطہ زن فرمائیے، یا اللہ بہترین زندگی، قابل رشک زندگی نصیب فرمائیے، ہر مشکل سے ہر پریشانی سے ہمیشہ حفاظت فرمائیے، یا اللہ خوب دیجیے، یا اللہ نعمتوں میں غوطہ زن فرمائیے، اور یا اللہ شکر کے راستے سے اپنا بنا لیجیے، شکر کے راستے سے اپنا بنا لیجیے، شکر کے راستے سے اپنا بنا لیجیے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیے، فراوانی عطا فرمائیے، یا
اللہ تنگی سے بچائیے، اور اپنے فضل و کرم سے یا اللہ خوب اچھی زندگی عطا فرمائیے، اور یا اللہ موت کا وقت اس پوری زندگی سے بہتر بنا دیجیے، اور یا اللہ قبر کی زندگی اس پوری زندگی سے خوب بہتر بنا دیجیے یا اللہ، اور آخرت کی زندگی یا اللہ حشر کا دن سب زندگی کے ہر یا اللہ آرام اور آسائش سے بہتر بنا دیجیے، لمحہ بلمحہ یا اللہ آسائش میں ترقیات عطا فرمائیے یا اللہ، اپنے فضل میں ترقیات نصیب فرمائیے، اور یا اللہ اپنے فضل میں، اپنے قرب میں، اپنی محبت میں، اپنی معرفت میں یا اللہ ترقیات نصیب فرمائیے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے کرم سے ہمیں یا اللہ اپنے قابل بنا دیجیے، اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ، اور سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ بہترین جزائے خیر نصیب فرمائیے یا اللہ، ہمیں ان کی نسبت نصیب فرمائیے یا اللہ، ہم ان کا نام تو بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں یا اللہ، ان کے امتی ہیں یا اللہ، ہم پر کرم فرمائیے یا اللہ، ان کا صحیح معنوں میں امتی بنائیے یا اللہ، صحیح معنوں میں ان کا نسبتی بنائیے یا اللہ، ہمارے والدین کو یا اللہ خوب جزائے خیر نصیب فرمائیے، دین و دنیا میں اللہ عافیت نصیب فرمائیے، آخرت کی عافیت نصیب فرمائیے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔